ایک دوشیزہ جمال کے جلووں کی رودات، اس زلفِ سیاہ کی دراز دستیوں کی کہانی جس کی گھنی چھاؤں میں لوگ سستانے کے لیے چلے آئے تھے۔ ایک نادان نے اس پر اپنا نام لکھنے کی کوشش کی تھی۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ وہ ادھیڑ عمر کی ایک خوش پوش اور وفادار خاتون تھی۔ اس نے سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی اور خاصی سوگوار دکھائی دیتی تھی۔ رسمی تعارف کے دوران اس کا نام زیتون بیگم معلوم ہوا۔ چند ماہ قبل وہ اپنی فیملی کے ہمراہ امریکہ سے پاکستان آئی تھی۔ وہ لوگ کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم تھے۔ اس کا بیٹا، جس کا نام اس نے منیر علی بتایا، امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان آ گیا تھا۔ وہ ایک تعمیراتی کمپنی میں سول انجینئر کے عہدے پر فائز تھا۔ اگرچہ اس کے لیے امریکہ میں ملازمت کے بہتر مواقع موجود تھے اور وہاں اسے تنخواہ بھی زیادہ مل سکتی تھی، مگر وہ چند وجوہوں کی بنا پر پاکستان میں رہنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے پورے خاندان کی مخالفت کے باوجود پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہم اس کی شادی کرنے یہاں آئے تھے، زیتون بیگم نے کہا۔ اس نے خود ہی ایک لڑکی پسند کی تھی اور شادی کی تاریخ وغیرہ طے کرنے کے لیے ہمیں بلایا تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ ہم شادی کے بجائے اس کے جنازے میں شرکت کرنا پڑے گی۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے آنسو کو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ قدرے توقف کے بعد اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اسے کسی بدبخت نے قتل کر دیا ہے اور اب پولیس ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ میں نے اظہار افسوس کرنے کے بعد پوچھا، کیا قاتل گرفتار ہو گیا ہے؟ ایک آدمی کو گرفتار تو کیا ہے، انہوں نے کہا، لیکن پتہ نہیں اس نے قتل کیا ہے یا کسی اور نے۔ اس کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا پورا نام تو معلوم نہیں، وہ وارسی کے نام سے مشہور ہے۔ منیر علی میری بہن کے گھر میں رہتا تھا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس نام کا کوئی شخص منیر علی کے جاننے والوں میں شامل نہیں تھا، نہ اس نام کا کوئی شخص منیر علی کے دفتر میں کام کرتا تھا۔ ہمیں جن لوگوں پر شک ہے، پولیس نے رشوت لے کر انہیں چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو کن لوگوں پر شک ہے؟ وہ ساحرہ کے رشتہ دار ہیں۔ ساحرہ منیر علی کی منگیتر کا نام ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لڑکی ہی آوارہ ہے۔ ساری مصیبت اسی کی وجہ سے آئی ہے۔ میرا بیٹا اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا، ورنہ اس کا کردار، توبہ توبہ، اللہ ہر نوجوان کو ایسی سیاہ باطن عورتوں سے بچائے۔ اس کے کارنامے اب ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس نے جو تفصیلات مجھے بتائیں، ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قتل کی واردات تقریباً 2 ہفتے قبل پیش آئی تھی۔ ان دنوں منیر علی اپنی شادی کے تیاریوں میں مصروف تھا۔ اس معاملے میں وہ بہت پرجوش اور خوش تھا، کیونکہ بقول اس کی کہ ساحرہ ایک ایسی لڑکی تھی جو ہر اعتبار سے اس کے معیار پر پوری اترتی تھی۔ وہ نہ صرف حسین اور خوش گفتار تھی بلکہ ذہین بھی تھی۔ منیر علی کو جو اس کی بات سب سے زیادہ پسند تھی اور جس کا وہ اکثر تذکرہ کرتا تھا، وہ یہ تھی کہ ساحرہ میں تکبر بالکل نہیں تھا۔ اس معاملے میں زیتون بیگم بیٹے کے رائے سے متفق نہیں تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ساحرہ چونکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے وہ اس کے بیٹے کو پھانسنے کے لیے مصلحت وقتی سے کام لے رہی تھی۔ منیر علی کی تنخواہ 15,000 روپے تھی اور ساحرہ اتنے شاندار شوہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ساحرہ کا باپ اشفاق حسین کسی پرائیویٹ ادارے میں ملازم تھا اور 1200-1300 روپے تنخواہ پاتا تھا۔ ساحرہ 3 چھوٹے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ایک بھائی ملازمت کرتا تھا اور 2 پڑھتے تھے۔ ان کی رہائش نارتھ کراچی میں تھی۔ 2 ہفتے قبل منیر علی شام کے وقت اپنی کار میں اکیلا گھر سے نکلا۔ اس کو 2 جگہ جانے کا پروگرام تھا۔ ایک تو اسے درزی کی دکان پر سوٹ کی ٹرائی دینا تھی اور دوسرے نارتھ کراچی میں اپنے ہونے والے سسر کے گھر جانا تھا۔ خلاف معمول جب وہ رات کے 12 بجے تک واپس نہ آیا تو گھر والوں کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے ایک آدمی کو اشفاق حسین کے گھر بھیجا، جہاں سے پتہ چلا کہ منیر علی 10:30 بجے وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ اگلی صبح منیر علی کی لاش اس کی کار میں پڑی ہوئی ملی، جو ایک سنسان سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ میرے سوالات کے جواب میں زیتون بیگم نے مزید بتایا کہ منیر علی کو ساحرہ کے ساتھ منگنی کرنے کے فوراً بعد ایک شخص نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ اس کا نام امتیاز حسن ہے۔ وہ ساحرہ کا دور کا رشتہ دار ہے اور لکھپتی باپ کا بیٹا ہے۔ ان کا ساحرہ کے خاندان سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا ایک متکبر دولت مند کا اپنے غریب رشتہ دار سے ہوتا ہے۔ اتفاق سے ایک تقریب میں امتیاز حسن نے ساحرہ کو دیکھ لیا اور اس کے حسن سے ایسا متاثر ہوا کہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ساحرہ اس کے رشتہ داروں میں سے ہے تو وہ اپنی اولین فرصت میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے سب سے پہلے ساحرہ کی ماں ساجدہ بیگم سے، جو رشتے میں اس کی خالہ تھی، زبردست شکوہ کیا کہ وہ اتنی قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود ان سے ملنے کیوں نہیں آتی۔
फिर उसने दौलत के बारे में अफलातूनी किस्म का फ़लसफ़ा झाड़ा कि दौलत आनी जानी शे है, हमेशा रहने वाली चीज़ मोहब्बत और रिश्तेदारी है। गरीब इंसान दौलतमंद की मुनाफ़क़त का हाल जानने के बावजूद उसके फ़रेब में आ जाता है। शायद वह दौलतमंद की झूठी खुशगफ्तारी को अपने लिए बाइस इज़्ज़त समझता है। साजिदा बेगम भी इम्तियाज़ की बातों में आ गई। इम्तियाज़ ने वक्तन फ़वक्तन उनके घर आना जाना शुरू कर दिया और उन्हें तोहफ़े वगैरह भी देने लगा। कभी कभार वो उनकी माली मदद भी कर देता था, लेकिन उसकी ये सारी मेहरबानियाँ साहिरा के लिए थीं और साहिरा के माँ बाप सब कुछ जानने के बावजूद ये मेहरबानियाँ कबूल कर रहे थे। उन्हें यह भी मालूम था कि इम्तियाज़ हसन का बाप साहिरा को कभी भी अपनी बहू की हैसियत से कबूल नहीं करेगा। जैतून बेगम ने मुझे बताया कि जब साहिरा और मुनीर अली की मंगनी हुई तो इम्तियाज़ ने उन्हें धमकियाँ देना शुरू कर दी। वो चाहता था कि मुनीर अली साहिरा से मंगनी तोड़ दे, लेकिन मुनीर ने उसकी धमकियों की परवाह नहीं की। उसने घर वालों को उन धमकियों के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक रोज़ इम्तियाज़ उनके घर पहुंच गया। जब उसने खुद को साहिरा का रिश्तेदार बताया तो उन्होंने उसे फ़ौरन ड्राइंग रूम में बिठाया और मुनीर को बताया कि साहिरा का एक रिश्तेदार उनसे मिलने आया है। इत्तेफाक से मुनीर भी उसकी सूरत से आशना नहीं था, क्योंकि उससे कबल वो फ़ोन पर धमकियाँ देता रहा था। जैतून बेगम ने बताया कि रस्मी कलमात के बाद जब इम्तियाज़ हसन ने अपना तारुफ कराया तो मुनीर अली चौंका। तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। अगर तुम्हें साहिरा की शादी पर कोई एतराज़ है तो उसके माँ बाप से जाकर बात करो, हम तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि साहिरा अच्छी लड़की नहीं है, इम्तियाज़ ने कहा, इसलिए उससे दूर रहो। मशवरे का शुक्रिया, मुनीर अली ने कहा। इतनी सी बात है या कुछ और भी कहना चाहते हो? साहिरा से शादी करके तुम बहुत पछताओगे, इम्तियाज़ ने कहा। वो तुमसे पहले भी कई लोगों को शादी का फ़रेब दे चुकी है। ये मेरा ज़ाती मामला है, अगर मुझे पछताना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे पास शिकायत करने नहीं आऊँगा। तुम उसका मुस्तकबिल तबाह करने के दर पे क्यों हो? उसकी शादी में रुकावट क्यों बन रहे हो? अगर मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगा तो कोई और कर लेगा। वो तुम्हारे जैसे शरीफ आदमी के लायक नहीं है। मुनीर अली ने गुस्से से कहा। तो क्या वो तुम्हारे जैसे बदमाश आदमी के लायक है? मैं तुम्हारी ये अल्फाज याद रखूंगा मुनीर अली, इम्तियाज़ ने कहा, और उसका हिसाब ज़रूर वसूल करूंगा। साहिरा मेरे लायक तो नहीं है, फिर भी वो मुझे पसंद करती है, लेकिन मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। फिर इस सारी तकलीफ का मकसद क्या है? मकसद ये है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। अजीब बात करते हो तुम, मुनीर अली ने कहा। उसे बुरा भी कहते हो, उसे पसंद भी करते हो और उसके साथ शादी भी नहीं करना चाहते, और ना ये चाहते हो कि कोई उसके साथ शादी करे। आखिर तुम चाहते क्या हो? ज़िंदगी शादी के बगैर भी गुजर सकती है, इम्तियाज़ हसन ने कहा, लेकिन शादी ज़िंदगी के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए बेहतर यही है कि तुम साहिरा से दूर रहो। जैतून बेगम ने मुझे बताया कि उस वक्त उसे इस बात की समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब यह बात वाज़ा तौर पर उसकी समझ में आ गई थी। इम्तियाज़ हसन ने दर हकीकत कत्ल की धमकी दी थी। मैंने जैतून बेगम से पूछा, क्या आपने पुलिस को ये सब कुछ नहीं बताया? सब कुछ बताया है, उसने जवाब दिया। उन्होंने इम्तियाज़ हसन से पूछगछ भी की है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना यह है कि वो महज मकतूल की मां के खदशात की बिना पर किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उन्हें कत्ल का कोई ठोस सबूत चाहिए। लेकिन असल वजह यह है कि इम्तियाज़ एक बाअसर ख़ानदान का फ़र्द है और पुलिस उस पर हाथ डालते हुए घबराती है। ये तो है, मैंने कहा। बेअसर आदमी को पुलिस तफरीहन भी गिरफ्तार कर सकती है, मगर बाअसर आदमी पर हाथ डालने से पहले उसे 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। इसलिए ठोस सबूत बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ कि आप असल मुजरिम को सामने लाएं। मैंने वादा किया कि मैं कोशिश करूँगा। उसे वारदात के बारे में ज़्यादा तफसील मालूम नहीं थी। वो सिर्फ इम्तियाज़ हसन की धमकी को काफ़ी सबूत समझती थी, ताहम कानूनी एतबार से ये काफ़ी सबूत नहीं था। मैंने उसके साथ फ़ीस वगैरह तय की, ज़रूरी बातें नोट कर लीं और वकालतनामे पर दस्तखत कराने के बाद उसे रुखसत कर दिया। जिस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसका पूरा नाम कलीम वारसी था। वो साहिरा का पड़ोसी था और वक़्त वाले रोज़ साहिरा के घर में मौजूद था। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक कलीम वारसी भी साहिरा से मोहब्बत करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट के मुताबिक कलीम वारसी मुनीर अली का साहिरा के घर में आना जाना पसंद नहीं करता था। उसे ये मालूम था कि साहिरा मुनीर अली में दिलचस्पी लेती है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि दोनों आपस में शादी का फैसला कर चुके हैं। साहिरा के घर वाले पास वजह की बिना पर उस बात को पोशीदा रखना चाहते थे। साहिरा के बाप अशफाक हुसैन के बयान के मुताबिक मुनीर अली की आमद से कबल कलीम वारसी बड़े अच्छे मूड में था और हंस हंस कर बातें कर रहा था, लेकिन मुनीर अली को देखते ही वो एकदम संजीदा हो गया और जब तक मुनीर अली वहाँ बैठा रहा वो नागवारी के साथ उसे घूरता रहा। फिर वो अशफाक हुसैन के बयान के मुताबिक मुनीर अली के जाने से तकरीबन 10 मिनट कबल उठकर चला गया था। पुलिस ने जिन गवाहों के नाम और बयानात अदालत में पेश किए थे
ان میں ایک علیم الدین نامی شخص بھی تھا۔ وہ اشفاق حسین کا پڑوسی تھا اور ایک اسٹیل مل میں کام کرتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ اس نے کلیم وارسی کے حلیے سے ایک شخص کو اشفاق حسین کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی کار میں بیٹھتے دیکھا تھا، اور یہ کار، جو پولیس رپورٹ کے مطابق پیلے رنگ کی ٹویوٹا کرولا تھی، منیر علی کی ملکیت تھی۔ پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ قتل کا محرک محبت اور رقابت تھی۔ یہاں یہ بتا دینا مناسب ہوگا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق منیر علی کو اشاریہ بائیں بور کی پسٹل سے قتل کیا گیا تھا۔ فائر سر پر کیا گیا تھا۔ پولیس کے قیاس کے مطابق کلیم وارسی اشفاق حسین کے گھر سے نکل کر سیدھا اپنے گھر گیا۔ وہاں سے اس نے پسٹل نکالا اور واپس آ کر منیر علی کی کار میں پچھلی نشست کے نیچے چھپ گیا۔ جب منیر علی کار میں بیٹھ کر روانہ ہوا تو وارسی اسے پستول دکھا کر ایک ویران سڑک کی طرف لے گیا اور وہاں اسے قتل کر دیا۔ کلیم وارسی ایک ٹیکسٹائل مل میں سپروائزر تھا اور منیر علی کے مقابلے میں بالکل معمولی حیثیت کا مالک تھا۔ پولیس آلے قتل برآمد نہیں کر سکی تھی۔ اس زمن میں پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم نے پستول اپنی مل کے بائلر میں ڈال دیا تھا، جہاں وہ پگھل کر اپنی اصلی حالت کھو بیٹھا تھا۔ پولیس اور عدالت کی ابتدائی کارروائی بہت خشک اور ناقابل برداشت حد تک طویل ہوتی ہے۔ فائلیں ضابطے کی کارروائیوں سے بھر جاتی ہیں، گواہوں کے بیانات، حلف نامے، میڈیکل رپورٹیں، کیمیکل رپورٹس، انکوائری آفیسر کی رپورٹ اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ سر درد کا خطرہ مول لینے کے باوجود نہیں سمجھ سکتے، اس لیے میں آپ کی درد سری کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ مقدمے کی فائل پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آیا کہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے 3 امیدواروں کا حال تو مجھے چند روز کے اندر ہی معلوم ہو گیا تھا، یعنی منیر علی، امتیاز حسن اور کلیم وارسی۔ اس کے بعد 2 نام اور میرے سامنے آئے۔ ان دنوں سائرہ ایک فیکٹری میں ملازم تھی۔ منیر علی کے رشتہ داروں میں سے کسی نے بتایا کہ سائرہ کے فیکٹری مینیجر کے ساتھ بھی تعلقات تھے۔ وہ کئی دفعہ مینیجر کے ساتھ اس کی کار میں دیکھی گئی تھی۔ فیکٹری مینیجر کا نام عبداللہ تھا اور وہ شادی شدہ تھا۔ اس زمن میں جو باتیں میرے علم میں آئیں ان کو میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ دوسرے شخص کا نام شعیب تھا۔ وہ ایک آسودہ حال خاندان کا فرد تھا اور خاصا رنگین مزاج نوجوان تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ سائرہ نے مختلف وقتوں میں ان تمام امیدواروں سے شادی کا وعدہ کیا تھا یا وعدہ لیا تھا۔ ان سب میں سے صرف امتیاز حسن ایک ایسا شخص تھا جو سائرہ کی اصلیت کو خوب پہچانتا تھا اور اسے شادی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن جہاں تک سائرہ کا تعلق تھا وہ منیر علی کے علاوہ کسی کے بارے میں سنجیدہ نہیں تھی۔ اس اعتبار سے وہ خاصی ہوشیار تھی۔ اس نے ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کی حیثیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور مستحکم تھی۔ دولت مند تو شعیب اور امتیاز حسن بھی تھے، تاہم ان دونوں کی دولت خاندانی تھی، جبکہ منیر علی اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا اور اونچے عہدے پر فائز تھا۔ تاہم میں سائرہ کو ذہین نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کے پیش نظر صرف دولت تھی۔ عزت اور وقار اس کے نزدیک محروم لوگوں کا دل خوش کرنے والے الفاظ تھے۔ اس کیس میں وکیل استغاثہ تھا، یعنی ملزم کو مجرم ثابت کرنا میرا کام تھا، لیکن در حقیقت مجھے ایک طرح سے وکیل صفائی کا کردار ادا کرنا تھا۔ زیتون بیگم کا اصرار تھا کہ اصل مجرم امتیاز حسن تھا اور کلیم وارسی بے گناہ تھا۔ اپنی موکلہ کی ہدایت پر مجھے کلیم وارسی کو بھی بری کرانا تھا، لیکن جہاں تک میرا تعلق تھا میری نظر میں اس وقت 5 ملزم تھے۔ ان میں سے کوئی ایک قاتل ہو سکتا تھا، لیکن یہ بھی یقینی بات نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ 5 بے گناہ ہوں اور قاتل کوئی اور شخص ہو۔ مجھے قاتل کو جرح کے ذریعے تلاش کرنا تھا۔ آپ بھی جرح پر نظر رکھیے، ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پہلے قاتل کو پہچان لیں۔ سائرہ کا نام بھی گواہوں میں شامل تھا۔ چونکہ مقتول اس کا ہونے والا شوہر تھا، اس لیے طبعی طور پر اس کا نام استغاثے کے گواہوں میں شامل تھا۔ تاہم مبینہ ملزم بھی اس کے لیے اجنبی نہیں تھا، اس کے ساتھ ان کے خاندانی تعلقات تھے۔ میں مقدمے کی باقاعدہ کارروائی شروع ہونے سے پہلے سائرہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس سے مجھے کئی مفید باتیں معلوم ہونے کی توقع تھی۔ خیر، میں یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیسی جادوگرنی ہے جس نے اتنے سارے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ جس فیکٹری میں وہ کام کرتی تھی وہاں سے پتہ چلا کہ گھر والوں نے اس پر پابندی لگا رکھی ہے، اسے کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ایک روز شام کے وقت میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ 120 گز کے پلاٹ پر بنا ہوا وہ 3 کمروں کا ایک مناسب سا مکان تھا۔ گلی تقریباً سنسان پڑی تھی۔ میری دستک کے جواب میں فوراً دروازہ کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی سائرہ تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ دستک ہی کی انتظار کر رہی تھی۔ میں اخبار میں اس کی تصویر دیکھ چکا تھا، اس لیے سمجھ گیا کہ وہ سائرہ ہی ہے۔ اس کے گھنے سیاہ بال کٹے ہوئے تھے اور نیچے سے گھنگریالے تھے۔ اس نے لون کا پرنٹڈ سوٹ پہن رکھا تھا جس میں پڑی ہوئی شکلیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ اس کا زیادہ وقت بستر پہ ہی کروٹیں بدلتے گزرا تھا۔
उसकी गहरी सी आंखें बोझल बोझल सी लग रही थीं। उम्र उसकी 20-22 वर्ष के लगभग मालूम होती थी। जिस्म कदरे फरबा था। मजमूई तौर पर वो एक हसीन और पुरकशिश लड़की थी। ताहम उसके हुस्न में सादगी के बजाय पुख्तगी नजर आती थी। मुझे देखकर उसने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और शरारत आमेज मुस्कुराहट के साथ बोली, शुक्र है इतने अरसे के बाद एक तो काम की शक्ल नजर आई। ओह सॉरी, क्या आप हमारे घर ही आए हैं? मेरा ख्याल है मैंने यही दरवाज़ा खटखटाया था। मैंने कहा, क्या ये अशफाक हुसैन का घर है? आपने सही दरवाज़ा खटखटाया है। मैं अशफाक हुसैन की बेटी साहिरा अशफाक हूँ। आप बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं। अब्बा इस वक्त घर पर नहीं है। उसने हल्का सा कहका लगाया। मस्जिद के किसी कोने में बैठे होंगे। आपका फोटोग्राफर कहाँ है? मेरा मतलब यह है कि आप किस अखबार की रिसाले के दफ्तर से आए हैं। कबल इसके मैं उसकी बात का जवाब देता, ढीले ढाले लिबास में मलबूस एक अधेड़ उम्र औरत दरवाजे में नमूदार हुई और सायरा को एक तरफ धकेलते हुए बोली, तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है कि यूं दरवाज़ा खोलकर मत खड़ी हुआ करो, बेशरम। फिर वो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। जी, आपको किससे मिलना है? मैं समझ गया वो सायरा की माँ थी। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है। मैंने कहा, मैं मुनीर अली कत्ल केस में वकील इस्तेखासा हूँ। ये क्या होता है? औरत सायरा की तरफ देखते हुए बोली। और करो आगे हो के बात, सायरा ने कहा और माँ को थोड़ा सा धकेल कर सामने आ गई। आप किसके वकील हैं? उसने पूछा। मकतूल के या कातिल के? मुझे मकतूल की माँ जैतून बेगम ने वकील मुकर्रर किया है। पुलिस की तरफ से गवाहों की जो फहरिस्त अदालत में पेश की गई है उसमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अदालत में पेश होने से पहले ज़रूरी बातें समझा दूँ। इसके अब्बा इस वक्त घर पर नहीं है, साहिरा की माँ ने कहा। आप ज़रा ठहर कर आ जाएं। लो, वो मुझे बात समझाने आए हैं और तुम कह रही हो अब्बा नहीं है। साहिरा ने कहा, पता नहीं बेचारे कितनी दूर से आए हैं। हमारा घर भी तो कराची के पिछवाड़े में है। आप कहाँ से आए हैं? इस वक्त तो मैं नाज़माबाद से आ रहा हूँ। सुन रही हो? नाज़माबाद यहाँ से कम 10 मील दूर होगा। आने जाने में 20 मील बन जाएंगे। मैंने कहा, नहीं 40 मील बन जाएंगे। वापस जाने की वजह से मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। साहिरा की माँ, जिसका नाम साजिदा बेगम था, परेशानी का शिकार हो गई। आप अंदर आ जाएं, साहिरा ने कहा। उसकी बातों से पता चलता था कि घर में उसका अच्छा खासा रौब चलता था। साजिदा बेगम दरवाज़ा छोड़कर एक तरफ हो गई। ड्राइंग रूम खासा सजा हुआ था। फर्श पर नया कालीन बिछा हुआ था और एक खूबसूरत कैबिनेट के अंदर वीसीआर और रंगीन टीवी रखा हुआ था। सोफ़े आरामदेह और नए थे। कमरे में कई आराइशी अशिया सजी हुई थीं। ये कालीन मैंने 15,000 रुपये में ख़रीदा था, सायरा ने कहा। मैं देखते ही समझ गया था कि ये कालीन तुमने ही ख़रीदा होगा। मैंने कहा, अच्छी चीज़ है। आपने कैसे समझ लिया था? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या आप इल्म नजूम वगैरह के माहिर हैं? इल्म नजूम का कालीन से इतना भी ताल्लुक़ नहीं है जितना एक धोबी का मैले कपड़ों से। मैंने कहा, मैं दरअसल कयाफा शनासी का इल्म जानता हूँ। मसलन तुम्हारे अब्बा सीधे साधे मजहबी किस्म के आदमी हैं। वो इतनी महंगी चीज़ों को फजूल खर्ची में शुमार करते होंगे। इस किस्म की चीज़ें सिर्फ तुम ही खरीद सकती हो। कालीन के अलावा ये वीसीआर और रंगीन टीवी भी यकीनन तुमने ही ख़रीदा होगा। आपका इल्म अभी कच्चा मालूम होता है, उसने कहा। मेरे अब्बा मुल्ला टाइप आदमी नहीं है। मस्जिद का रास्ता तो उन्होंने अब देखा है। पहले वो भी आप जैसे थे। मेरे जैसे? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। मेरा मतलब है कि पहले उन्हें भी सूट शूट पहनने का बहुत शौक था। बेचारे माली तंगी और महंगाई से मार खा गए, वरना कम वो भी नहीं है। क्लब में जाने की हिम्मत न हुई तो मस्जिद में चले गए। इस मुल्क में यही हो रहा है। गरीब हुए तो मस्जिद का रुख किया और अगर दौलत आ गई तो गाड़ी का रुख क्लब की तरफ मोड़ दिया। तुम्हारा अंदाज़ा ठीक नहीं है। सब लोग ऐसा नहीं करते। अरे वकील साहब, आप किस दुनिया में रहते हैं? वो खासी बेबाक लड़की थी। मेरी बात पर यकीन ना आए तो तजुर्बा करके देख लें। ये गरीबों का इलाका है। इस इलाके की किसी गरीब नमाजी को 10-5 लाख रुपए मिल जाएं, फिर देखिए उसकी कार का रुख किस तरफ होता है। वो असली नमाजी और ही होते हैं। ए लड़की, क्या बकबक करे जा रही हो? साजिदा बेगम ने कहा। अल्लाह वालों को बुरा कहती हो। खुदा के गज़ब से डरो। क्यों खुदा के कहर को आवाज़ देती हो? अल्लाह वालों को कोई बुरा नहीं कह सकता। मैं तो नकली अल्लाह वालों की बात कर रही हूँ। अब्बा ही को देख लो। जब हालात ठीक थे तो कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। अब तंगी आई तो नमाजें याद आ गईं। दौलत के सिवा और क्या मांगते होंगे अपनी नमाजों में? अल्लाह सब कुछ जानता है। वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। आपका क्या ख्याल है वकील साहब? मेरा ख्याल ये है कि माँ बाप के साथ अदब से बात करना चाहिए। इस लड़की से तो खुदा ही बचाए, साजिदा बेगम ने कहा। ये हमें तो कुछ समझती ही नहीं। ऐसे बात करती है जैसे नौकरों से बात की जाती है। हमसे पूछती है कि हमने औलाद के लिए क्या किया है। अब हम इसको क्या जवाब दें? अब हर शख्स करोड़पति तो नहीं बन सकता। बन सकता है, साहिरा ने झट से कहा। क्यों नहीं बन सकता?
कोशिश करने वाला भी तो हो। इम्तियाज़ के अब्बा ही को देख लो, वो लोग भी तो खाली हाथ यहाँ आए थे, अब लाखों में खेलते हैं। बंगले के सामने 4-4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और ऐश करते हैं। हम क्यों नहीं उन जैसे बन सकते? मैंने मौका देखकर कहा, इम्तियाज़ कौन है? ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इम्तियाज़ मेरा कज़न है, साहिरा ने कहा। उनके अब्बा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपने उनका नाम कहाँ सुना था? ये नाम मैंने केस की फाइल में देखा था, गालिबन पूरा नाम इम्तियाज़ हसन है। मुनीर अली के किसी रिश्तेदार ने अपने बयान में कहा है कि इम्तियाज़ हसन ये नहीं चाहता था कि तुम मुनीर के साथ शादी करो। उसने मुनीर अली को धमकी वगैरह भी दी थी। इम्तियाज़ हसन हमारा दूर का रिश्तेदार है, साजिदा बेगम ने कहा। कुछ अरसे से उसने हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही आना जाना शुरू कर दिया था। धमकी तो उसने हमें भी दी थी। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम लड़की की कहीं शादी ही ना करें। क्या वो साहिरा से शादी करना चाहता था? मैंने पूछा। कुछ भी नहीं चाहता था कमीना, साजिदा बेगम ने कहा। जब उसने इसके रिश्ते पर एतराज़ किया तो मैंने उसे अलग बिठाकर पूछा कि वो क्या चाहता है। अगर वो साहिरा से शादी करना चाहता है तो अपनी माँ को हमारे घर भेजे। मगर वो उल्टी सीधी बातें बनाने लगा, कहने लगा मुनीर अली अच्छा आदमी नहीं है, अगर साहिरा की उससे शादी हो गई तो ज़िंदगी भर पछताएगी। जब वो अपना फैसला तब्दील करने पर राजी न हुए तो वो धमकियों पर उतर आया और हमें बदनाम करने वाली बातें करने लगा। किस किस्म की धमकियां देता था? मैंने पूछा। कहता था कि अगर हमने साहिरा की मुनीर अली के साथ शादी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। मैंने याद करते हुए कहा, पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वारदात 15 जुलाई को अमल में आई थी। उस शाम मुनीर अली आपके घर आया था और अशफाक हुसैन ने अपना बयान में कहा है कि मुनीर अली की आमद से कबल कलीम वारसी भी आपके घर में मौजूद था। क्या उस रोज़ इम्तियाज़ हसन भी यहाँ आया था? आया तो था, लेकिन मुनीर अली के आने से पहले ही वापस चला गया था। क्या उसे मालूम था कि मुनीर अली आपके यहाँ आने वाला है? सायरा सोचते हुए बोली, मेरा ख्याल है उसे पता था और शायद इसी वजह से वो जल्दी चला गया था। उसके अलावा इस रोज़ कौन कौन आया था? उसके अलावा कोई ख़ास आदमी नहीं आया, साजिदा बेगम ने कहा, सिर्फ वो। सायरा उसकी बात काटते हुए बोली, पड़ोसी तो आते ही जाते रहते हैं। मैंने महसूस किया कि साजिदा बेगम किसी का नाम लेना चाहती थी, मगर सायरा ने बड़ी चालाकी से उसकी बात काट दी थी। आपके ख्याल में क्या कलीम वारसी वाकई कातिल है या बेगुनाह पकड़ा गया है? मैंने कहा, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। अरे भैया, ये बात तो अल्लाह ही बेहतर जाने, साजिदा बेगम ने कहा। हम क्यों किसी को इल्ज़ाम धरें? हाँ, इतना भी ज़रूर कह सकती हूँ कि कलीम मुनीर अली को पसंद नहीं करता था। पसंद नहीं करता था, साहिरा ने तंज़े लहजे में कहा। वो उससे सख्त नफरत करता था। उसने कई दफ़ा ये बात कही थी कि वो किसी दिन मुनीर अली का गला घोंट देगा। उसके अलावा और भी बहुत कुछ बकता रहता था। तुमने अपने बयान में ये बात नहीं कही, मैंने कहा, हालांकि ये बहुत अहम बात है। लो, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी ये बात करने की? साहिरा ने कहा। उसकी माँ तो पहले ही रो रो के हलकान हो रही है। एक ही तो उसका कमाऊ बेटा है। वो तो अब्बा ने ख्वामा बेचारे का नाम ले लिया। मैं होती तो पुलिस को ऐसे ही चलता कर देती। कलीम के फांसी चढ़ने से मुनीर अली जिंदा तो नहीं हो जाएगा ना? ये तो तुम ठीक कहती हो, मैंने उसे खुश करने के लिए कहा। सच पूछो तो मुझे भी कलीम वारसी पर बड़ा तरस आता है। हाँ भैया, मैं तो कहती हूँ बेचारा छूट ही जाए तो अच्छा है, साजिदा बेगम ने कहा। मोहल्लेदारी का मामला है, अगर इस कमबख्त को सज़ा हो गई तो हमारे इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। बातों बातों में मैंने साहिरा के माली हालात के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि साहिरा का बाप अशफाक हुसैन की तनख्वाह 1300 रुपये माहवार थी। उसने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्जा ले रखा था, जिसकी वो 600 रुपये माहवार किस्त अदा करता था। साहिरा तकरीबन 1.5 साल से मुलाजमत कर रही थी। शुरू में उसकी तनख्वाह 700-800 रुपये माहवार थी। उसकी ताज़ा तरीन तनख्वाह अलाउंस वगैरह मिलाकर 1150 रुपये माहवार थी। अगर उसकी औसत तनख्वाह 1000 रुपये माहवार समझ ली जाए तो 1.5 साल में कुल 18,000 रुपये बनते हैं। चूँकि एक वो फैशनेबल लड़की थी, इसलिए उसकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह लिबास और अशियाए आराइश पर खर्च होती होगी। ऐसी सूरत हाल में 15,000 का कालीन, 24-25 हज़ार का रंगीन टीवी और वीसीआर हर किस नहीं ख़रीदा जा सकता था। सवाल ये पैदा होता था कि इस सामान्य ताइश की ख़रीदारी के लिए उसके पास रकम कहाँ से आई थी, और यकीनन उसके माँ बाप इतने बुद्धू तो नहीं थे कि इतनी मामूली जमा तफरीक ना कर सकते। घर में माल आ रहा हो तो कुछ लोग इज्जत तो आबरू की तरफ से आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन जब इज्जत और आबरू का जनाजा सरे बाजार उठने लगता है तो फिर वो पेशानियां रगड़ने लगते हैं। साहिरा का एक भाई जिसका नाम इब्रार हुसैन था, मुलाजमत करता था। उसकी तनख्वाह 900 रुपये थी, जिसमें वो कभी 300 रुपये और कभी 400 रुपये घर में देता था। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक के लिए पूछा,
اس قالین اور VCR وغیرہ کی قسط کتنی جاتی ہے؟ قسط؟ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا۔ میں قسطوں کے چکر میں نہیں پڑتی، یہ سب کچھ میں نے نقد خریدا ہے۔ میں نے اس کی دور اندیشی کی تعریف کی اور باتوں باتوں میں یہ بھی معلوم کر لیا کہ یہ سامان اس نے کون کون سی دکانوں سے خریدا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک سنائی دی اور ایک بے فکرہ سا نوجوان اندر داخل ہوا۔ وہ درمیانی قد کا ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس کے گریبان آخری بٹن تک کھلا ہوا تھا اور گلے میں ایک طلائی زنجیر نظر آ رہی تھی۔ ہیلو ایوری باڈی، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ آج گھر میں خاصی رونق نظر آتی ہے۔ اس نے چابیاں گھماتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا، پھر ساجدہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آنٹی جلدی سے تیار ہو جائیں، آج چائنیز ہوٹل میں کھانا کھائیں گے۔ اور تم ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو، اس نے سائرہ سے کہا، حالانکہ تمہیں میرے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے تھا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی تھی، سائرہ نے کہا۔ آہا، ان سے ملو، یہ ہمارے وکیل ہیں مسٹر مرزا امجد بیگ۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا، میں منیر علی قتل کیس کے سلسلے میں۔ وہ اچھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، نوجوان نے کہا۔ میرا نام شعیب خان ہے۔ شعیب میرا کزن ہے، سائرہ نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ ان کا جوتوں کا کارخانہ ہے۔ میں نے شعیب کے ساتھ ہاتھ ملائے اور رسم کلمات کا تبادلہ کیا۔ شعیب کا نام میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ اسے دیکھ کر میری غلط فہمی دور ہو گئی کہ منیر علی کی موت کے بعد سائرہ کے ماں باپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں اور وہ محتاط ہو گئے تھے۔ شعیب کی وہاں موجودگی ظاہر کرتی تھی کہ وہ ہنوز پرانی روش پر ہی چل رہے تھے۔ کیوں جناب وکیل صاحب، شعیب نے مذاق کے رنگ میں کہا، وارثی کو سولی پر کب لٹکا رہے ہیں؟ میں نے فوراً اندازہ لگایا کہ چونکہ وارثی شعیب کا رقیب تھا، اس لیے شعیب اس کے بارے میں اچھی خبر سن کر خوش نہیں ہوگا۔ فی الحال تو میں اس کے خلاف شواہد اکٹھے کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ اگر کوئی یقینی ثبوت مل گیا تو اسے ضرور عدالت میں پیش کروں گا۔ محلے کے کسی شخص نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ واردات والے روز اس نے وارثی کو منیر علی کی کار میں گھستے دیکھا تھا، لیکن یہ قدر کمزور شہادت ہے۔ وکیل صفائی اس پر فوراً یہ اعتراض کرے گا کہ کوئی شخص اپنی کار کھلی چھوڑ کر نہیں جاتا، لہٰذا کلیم وارثی کا کار میں گھسنا اور چھپ کر بیٹھنا قرینِ قیاس نہیں ہو سکتا۔ شعیب نے بھویں سکیڑ کر سوچا، پھر سائرہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو منیر علی اپنی چابیاں یہی صوفے پر چھوڑ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وارثی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا ہوگا اور گاڑی کا قفل کھول کر دوبارہ چابیاں صوفے پر رکھ دی ہوں گی۔ سائرہ نے تیز نظروں سے شعیب کو گھورا، گویا کہہ رہی ہو کہ جو بات ہم نے چھپائی تھی وہی بات تم نے اگل دی۔ میں نے جلدی سے کہا، یہ تو آپ نے بڑی نکتے کی بات بتائی ہے، آپ لوگوں نے کھانا کس کمرے میں کھایا تھا؟ شعیب نے بتایا کہ انہوں نے برآمدے میں کھانا کھایا تھا۔ وہ ایک دم فکر مند سا نظر آنے لگا تھا، لیکن بات اس کے منہ سے نکل چکی تھی۔ اس بات کو بھی اقرار کر چکا تھا کہ واردات والے روز وہ بھی سائرہ کے گھر میں موجود تھا۔ یقیناً یہی ہوا ہوگا، میں نے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے کہا۔ اس نے چابیوں سے تھالا کھولا ہوگا اور واپس آ کر کھانے میں شامل ہو گیا ہوگا۔ اس میں دیر ہی کتنی لگتی ہے؟ ان کی باتوں پر نہ جائیں آپ، سائرہ نے کہا، انہیں مذاق کرنے کی عادت ہے۔ یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ کلیم وارثی واقعی بے گناہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ لیکن شعیب، جو اپنے رقیبوں کی تعداد کم کرنے کی فکر میں تھا، جلدی سے بولا، اس میں مذاق کی کیا بات ہے؟ میں نے جو دیکھا ہے وہی بتا رہا ہوں، البتہ تمہیں اس پر کچھ زیادہ ہی ترس آ رہا ہے۔ ارے تو پھر یہاں کی شور مچا رہے ہو؟ جا کے عدالت کو بتاؤ، سائرہ نے کہا۔ ضرورت پڑی تو عدالت میں بھی چلا جاؤں گا۔ شعیب میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیوں جناب بیگ صاحب، عدالت کوئی اتنی خوفناک جگہ بھی نہیں ہے، وہاں بھی انسان ہی جاتے ہیں۔ میں نے ان کے جھگڑے کو ہوا دینا مناسب نہیں سمجھا اور اٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اپنی کار میں نے مکان سے چند قدم دور کھڑی کر رکھی تھی۔ باہر اشفاق حسین کے دروازے کے سامنے ایک پرانے ماڈل کی اوپل ریکارڈ کھڑی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ شعیب کی کار تھی۔ جب میں باہر نکلا تو ایک ادھیڑ عمر شخص دروازے کی طرف آ رہا تھا، میرے راستے میں حائل ہو گیا۔ گلی میں روشنی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، بعض گھروں کی بتیاں گلی میں تھوڑا بہت اجالا کر رہی تھیں۔ ادھیڑ عمر شخص میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، آپ اس دروازے سے باہر نکلے ہیں؟ جی ہاں، میں اسی دروازے سے نکلا ہوں، میں نے کہا۔ کیا آپ اشفاق حسین ہیں؟ ہاں، میں اشفاق حسین ہوں۔ کیا آپ مجھ سے ملنے آئے تھے؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے مقتول منیر علی کے ورثاء نے اپنے وکیل مقرر کیا ہے۔ چونکہ آپ لوگ اس کیس میں گواہ کی حیثیت سے شامل ہیں، اس لیے میں آپ کی قانونی مدد کے لیے یہاں آیا تھا۔ میں نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اسے دیا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں اور گواہی سے ایک آدھ روز پہلے مجھ سے مل لیں۔ آپ کی بیٹی اور بھانجے سے میں نے بات کر لی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ شعیب کا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، تاہم میں نے اس کا تاثر معلوم کرنے کے لیے یہ رشتہ جوڑا تھا۔
میرا بھانجا؟ آپ کس بھانجے کی بات کر رہے ہیں؟ غالباً اس نے اپنا نام شعیب خان بتایا ہے، میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اس سے مجھے کافی مفید باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ اس کا بھی یہی خیال ہے کہ منیر علی کو وارثی نے قتل کیا ہے۔ اچھا، اس نے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ اور کس کا خیال ہے کہ منیر علی کو وارثی نے قتل کیا ہے؟ پولیس کا اور آپ کی بیٹی کا، اور شاید آپ کا بھی۔ شعیب نے تو مجھے بڑے پتے کی بات بتائی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وارثی نے موقع پا کر منیر علی کی چابیاں اٹھا لی تھیں اور کار کا لاک کھول کر چابیاں واپس صوفے پر رکھ دی تھیں۔ اس کے بعد وہ پچھلی سیٹ کے نیچے جاگ چھپا تھا۔ یعنی شعیب نے یہ اقرار کیا ہے کہ وہ واردات والے روز ہمارے گھر میں موجود تھا۔ ہاں، اس نے یہی کہا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اس بات کی گواہی دے سکتا ہے۔ اس نے نیم تاریکی میں میرے کارڈ پر نظر ڈالی اور پھر بولا، میں کسی روز آپ کے دفتر آؤں گا۔ وہ سلام کر کے اپنے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں اپنی کار کے قریب گیا اور جیب سے چابیاں نکال کر دروازہ کھولنے کا ارادہ کیا۔ کیوں صاحب، ملاقات ہو گئی؟ اشفاق حسین سے کسی نے عقب سے کہا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو اپنے پیچھے ایک بارش شخص کو کھڑا پایا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس شخص سے اشفاق حسین کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ جی ہاں، ملاقات ہو گئی، میں نے کہا۔ شکریہ۔ اس نے محتاط انداز میں کہا، آپ غالباً پہلی مرتبہ اس علاقے میں آئے ہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص بات تھی، جیسے وہ مجھے کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہو، لیکن بات کرتے ہوئے جھجک رہا ہو۔ میں نے کہا، علاقے میں تو پہلی مرتبہ نہیں آیا، البتہ اشفاق حسین کے گھر میں پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ پھر میں نے ادھر ادھر دیکھا اور رازدارانہ لہجے میں پوچھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اس کے لیے اتنی سی حوصلہ افزائی کافی تھی۔ بولا، کیا آپ کو کچھ نہیں پتا؟ پتہ ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ نیا سلسلہ ہے۔ ارے صاحب، بے حیائی کی انتہا ہو چکی ہے۔ وہ شخص خاصا بھرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ گھر کیا ہے، فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے۔ ایک کار والا آتا ہے، ایک جاتا ہے۔ آپ چونکہ رشتے کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں، اس لیے آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ ہم بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، مگر کیا مجال جو کوئی اجنبی ہمارے گھر میں قدم رکھے، وہ بھی آپ جیسا شریف النفس نوجوان تھا۔ جب اس نے شادی کی بات کی تو انہوں نے اسے قتل کروا دیا۔ قتل یعنی جان سے مروا دیا؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ اس کی خبر تو سارے اخباروں میں چھپی تھی۔ منیر علی اس کا نام تھا، کسی فرم میں چیف انجینئر تھا۔ اس نے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے شادی پر اصرار شروع کر دیا۔ ارے صاحب، جس شخص نے بیٹی کی کمائی کا ذریعہ بنا رکھا ہو، وہ اس کی شادی کیسے کر سکتا ہے؟ جب انہوں نے شادی سے انکار کر دیا تو منیر علی نے اپنے پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ اس پر انہوں نے اسے قتل کروا دیا۔ میرا خیال ہے میں نے خبر پڑھی تھی، میں نے کہا۔ قاتل تو غالباً پکڑا گیا تھا۔ جو شخص پکڑا گیا ہے وہ قاتل نہیں ہے، وہ اسی محلے کا رہنے والا ہے، کلیم وارثی اس کا نام ہے۔ اسے بھی ان لوگوں نے شادی کا جھانسا دے رکھا تھا۔ بیچارہ اپنی آدھی تنخواہ ان پر خرچ کر ڈالتا تھا۔ تو پھر آپ کے خیال میں قاتل کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ قاتل دو آدمی ہو سکتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ ایک تو اس کار کا مالک ہو سکتا ہے، یہ اس روز بھی یہاں موجود تھی جس روز منیر علی کا قتل ہوا تھا۔ میں نے خود اس کی کار یہاں کھڑی دیکھی تھی۔ یہ سامنے شفیق صاحب رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے واردات والی رات اس کار کے مالک کو منیر علی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ دوسرے روز قتل کی خبر چھپ گئی۔ محترم، آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ میرا نام مظہر فاروقی ہے، میں اس مکان میں رہتا ہوں۔ فاروقی صاحب، میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے کہا۔ چونکہ بات تعارف ہوئے بغیر شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ میں دراصل ایڈوکیٹ ہوں اور منیر علی کے قتل کیس میں وکیل استغاثہ ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کلیم وارثی بے گناہ ہے تو میری تھوڑی سی مدد کریں۔ میں سچائی کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ اگر کچھ معتبر لوگ اس بات کی گواہی دینے والے مل جائیں کہ وقوع والی رات انہوں نے شعیب کو منیر علی کی کار میں جاتے دیکھا تھا تو کلیم وارثی چھوٹ سکتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد کہ میں منیر علی قتل کیس میں وکیل ہوں تو وہ محتاط نظر آنے لگا۔ بات یہ ہے جناب کہ عدالتوں میں بہت خوار ہونا پڑتا ہے، اس نے کہا۔ معمولی سی گواہی کے لیے کئی پیشیوں پر حاضر ہونا پڑتا ہے۔ ہر پیشے پر پوری دہاڑی ضائع ہو جاتی ہے۔ انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو تکلیف تو اٹھانا ہی پڑتی ہے۔ چھوڑیے وکیل صاحب، عدالتوں میں انصاف مل جاتا تو پھر کس بات کی کمی تھی؟ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جج کو خود گواہ کے پاس جانا چاہیے۔ حکومت کو ایک موبائل کورٹ کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس موبائل کورٹ کو موقع پر جا کر گواہوں کے بیانات لینے چاہیے۔ اس سے ایک تو جھوٹے گواہوں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور دوسرے سچے گواہ بیچارے تکلیف سے بچ جائیں گے۔ موبائل کورٹ بڑی مہنگی تجویز ہے۔ میں کسی وقت یہ تجویز بار ایسوسی ایشن کے پاس پیش کر دوں گا، لیکن آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ عدالتوں میں روزانہ کتنے گواہ بھگتائے جاتے ہیں تو شاید آپ یہ تجویز واپس لے لیں۔
بعض अदालतों में 3-4 हज़ार मुकदमात ज़ेर समात होते हैं। अगर हर मुकदमे के साथ कम से कम 5 गवाह फ़र्ज कर लिए जाएं तो 3000 मुकदमात के साथ तकरीबन 15,000 गवाह मुलव्विस होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक जज इतने गवाहों के पास कैसे पहुंच सकता है। मुझे यकीन है कि आप अच्छी वकालत कर लेते होंगे, उसने कहा। फिर वो बात को मुख्तसर करते हुए बोला, आप ऐसा करें कि शफीक साहब से मिल लें। वो वारसी के घर वालों से खासी हमदर्दी रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। उसने मेरा शफीक नामी शख्स से तारुफ करा दिया। उसकी उम्र 36-35 साल के करीब थी। वो समाजी कारकुन टाइप का आदमी था। तारुफी बातचीत के बाद उसने एक बच्चा भेजकर कलीम वारसी के बाप को बुलवा लिया। उसका नाम खुर्शीद वारसी था। उसके साथ उसकी बीवी भी थी। कलीम उनका बड़ा बेटा था। उन्होंने मेरे सामने अशफाक हुसैन और उसकी बेटी के कारनामों का दफ्तर खोल दिया। सायरा की बदचलनी के ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि अल्लामा शराफत उन तमाम बातों के जिक्र की इजाज़त नहीं देती। उन्होंने अपने बेटे की बेगुनाही की कस्में खाई, लेकिन उनकी गवाही कानून के मेयार पर पूरी नहीं उतरती थी। बहरहाल मैंने ज़रूरी बातें नोट कर ली और वहाँ से रुखसत हो गया। मुकदमे की इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद अदालत ने मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी और बाकायदा समाअत के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। जब मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद की गई तो उसने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। अगली पेशी पर गवाही की बारी आई। मेरे साथ जो सरकारी वकील था उसे मैंने पूरी सूरत हाल समझा दी थी और कहा था कि मुझे कलीम वारसी के कातिल होने पर शबा है, इसलिए मैं असल कातिल को खोज लगाने के लिए इस्तेगासी के गवाहों पर सख्त किस्म की जर्रा करना चाहता हूँ। सबसे पहले अशफाक हुसैन का पड़ोसी अलीमुद्दीन गवाही के लिए आया था। उसने हल्फ उठाने के बाद कहा कि 15 जुलाई को रात के तकरीबन 10 बजे वो गली से गुजर रहा था तो उसने अपने पड़ोसी अशफाक हुसैन के दरवाजे के सामने एक पीले रंग की कार खड़ी देखी। इस असना में मुलजिम एक तरफ से आया और कार का दरवाज़ा खोलकर सीट पर बैठ गया। चूँकि उस वक्त ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था, इसलिए उसे ये बात अजीब सी लगी। अगले रोज़ जब उसने गाड़ी के मालिक मुनीर अली के कत्ल की खबर सुनी तो फ़ौरन उसका ख्याल मुलजिम की तरफ चला गया। अलीमुद्दीन के बयान के बाद वकील सफाई जरह के लिए आ गया। वो खासा होशियार और तजुर्बेकार वकील था। उसने सवालात का सिलसिला शुरू करते हुए कहा, अलीम साहब, जिस गली का आप जिक्र कर रहे हैं क्या उसमें स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं? जी नहीं, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं हैं। ये बताएं, क्या अशफाक हुसैन या उसके पड़ोसियों ने अपने घरों के सामने बल्ब लगा रखे हैं? मैंने कभी ख्याल नहीं किया। मेरे सवाल का मकसद ये है, क्या उस वक्त गली में कोई बल्ब जल रहा था? गली में तो कोई बल्ब नहीं जल रहा था, मगर वकील सफाई ने उसकी बात काटते हुए कहा, आपने कहा है कि आपने अशफाक हुसैन के घर के सामने एक पीले रंग की कार खड़ी देखी थी। क्या आपने उस कार का नंबर नोट किया था? जी नहीं, मैंने कार का नंबर नोट नहीं किया था। क्या उस वक्त आपको पता था कि वो कार किसकी है? मैं उस कार को पहले भी वहाँ देख चुका था, अलीमुद्दीन ने जवाब दिया। इसलिए मुझे मालूम था कि वो अशफाक हुसैन के एक अजीज़ मुनीर अली की कार है। क्या आप ये बात दावे से कह सकते हैं कि उस गली में कोई दूसरी पीले रंग की टोयोटा करोला नहीं आई? मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ, गवाह ने जवाब दिया। मैं सारा दिन गली की चौकीदारी नहीं करता। तो फिर आपने यकीनन अशफाक हुसैन का दरवाज़ा खटखटाया कर ये पूछा होगा कि उसके दरवाजे के सामने जो पीले रंग की कार खड़ी है वो किसकी है ना यही बात? मम, मैं आपका मतलब नहीं समझा, अलीमुद्दीन ने उलझन महसूस करते हुए कहा। मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। अलीम साहब, क्या आपको मालूम था कि उस कार में कत्ल वारदात होने वाली है? जी नहीं, मैं गैब का इल्म नहीं जानता। क्या वो कार आपके सामने वहाँ से रवाना हो गई थी? वकील सफाई ने पूछा। जी नहीं, वो कार मेरे सामने रवाना नहीं हुई। आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि आपने सिर्फ रंग से यह अंदाज़ा लगाया था कि वो मुनीर अली की कार है। अगर मैं ये कहूँ कि वो मेरी कार थी तो मैं 10:05 पर वहाँ से रुखसत हो गया था, तो आप इस बात को किस तरह झुटला सकते हैं? अलीमुद्दीन के चेहरे पर उलझन नजर आने लगी। उसने मदद के लिए मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं सरे दस्त उसकी मदद करने के मूड में नहीं था। जनाब, मैं आपसे बहस करने तो नहीं आया, गवाह ने कहा। अलीम साहब, आपका बयान है कि रात 10 बजे जब आपने मुलजिम को पीले रंग की कार में दाखिल होते देखा तो उस वक्त गली में कोई बत्ती रोशन नहीं थी, यानी गली में तारीकी थी। ऐसी सूरत में आपने यकीनन कदोकामत और लिबास वगैरह से यह अंदाज़ा लगाया होगा कि जो शख्स कार में बैठ रहा है वो कलीम वारसी है ना यही बात? गली में इतना अंधेरा भी नहीं था, अलीमुद्दीन ने जवाब दिया। लोगों की खिड़कियों से थोड़ी थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। मैंने सिर्फ कद और लिबास से अंदाज़ा नहीं लगाया था, मुलजिम की शक्ल भी देखी थी। जज ने 2-3 मरतबा मेरी तरफ देखा। शायद उसे इस बात पर ताज्जुब हो रहा था कि मैंने किसी बात पर एतराज़ क्यों नहीं किया।
वकील सफाई सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, अलीम साहब, आपका कहना है कि रात के 10 बजे गली से गुजरते हुए आपने एक शख्स को, जो बाकौल आपके मुलजिम कलीम वारसी था, एक पीले रंग की कार में दाखिल होते देखा, जो अशफाक हुसैन के दरवाजे के सामने खड़ी थी। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि मज़कूरा शख्स कितनी देर के बाद कार से निकल कर चला गया था? मैं ये बात नहीं जानता, गवाह ने जवाब दिया, क्योंकि मैं रुके बगैर आगे बढ़ गया था। क्या ये मुमकिन नहीं कि मज़कूरा शख्स कोई चीज़ लेने या रखने के लिए गाड़ी में घुसा हो और 2-3 मिनट के बाद निकल कर वापस चला गया हो? गवाह खासा परेशान नजर आने लगा था। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मैंने इम्कान के बारे में सवाल किया है, वकील सफाई ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? गवाह ने सर खुजाया। हो तो सकता है। शुक्रिया, वकील सफाई ने कहा। मुझे और कुछ नहीं पूछना। दूसरे नंबर पर अशफाक हुसैन गवाहों के कटहरे में आया। उसने बयान देते हुए कहा कि 15 जुलाई को उसका होने वाला दामाद मुनीर अली उससे मिलने के लिए आया। वो अपनी कार में आया था, जो पीले रंग की टोयोटा करोला थी। उसने रात का खाना उनके साथ खाया था और 10:15 बजे या 10:30 बजे के करीब वापस चला गया था। उसका बयान ख़त्म हुआ तो मैं जज की इजाज़त से सवाल करने के लिए खड़ा हुआ। अशफाक साहब, आपने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें कहा है कि उस रोज़ चंद मेहमान और आप भी घर में मौजूद थे। मैंने कहा, उनमें कलीम वारसी भी था। मैंने सुना है कि कलीम वारसी की शुएब के साथ तल्ख कलामी हो गई थी, जिस पर वो नाराज़ होकर वहाँ से चला गया था। क्या ये सही है? इस सवाल में मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता था कि 15 जुलाई की रात शुएब खान भी अशफाक हुसैन के घर में मौजूद था। अशफाक हुसैन ने कदरे हैरानी से कहा, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। हम सब ने एक ही मेज़ पर खाना खाया था। कलीम अलबत्ता चुप चुप दिखाई देता था। गोया आपको यकीन है कि शुएब और कलीम का आपस में झगड़ा नहीं हुआ था? जी हाँ, मैं पूरे यकीन है, अशफाक हुसैन ने जवाब दिया। हाँ, अलबत्ता शुएब की मुनीर अली के साथ थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई थी, लेकिन बाद में ये तल्खी भी दूर हो गई थी। दोनों ने एक ही मेज़ पर बैठकर खाना खाया था और आपस में ठीक ठाक बातें करते रहे थे। अशफाक साहब, क्या आप बता सकते हैं कि शुएब कितने बजे रुखसत हो गया था? मुझे सही वक्त तो नहीं याद है। मेरा ख्याल है कि वो भी 10:30 बजे तक रुखसत हो गया था। उस वक्त मेरा तासुर ये था कि वो अपनी इज्जत के ख्याल से झूठ बोल रहा था, क्योंकि शफीक अहमद ने मुझे बताया था कि उसने तकरीबन 12 बजे शुएब खान की ओपल रिकॉर्ड गली में खड़ी हुई देखी थी। अशफाक हुसैन, आपकी गली के बास मकीनों ने शुएब की कार रात के 12 बजे तक गली में खड़ी देखी थी। आप ज़रा सोचकर मेरे सवाल का जवाब दें। मुझे पता चला था कि शुएब की गाड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए वो टैक्सी में चला गया था। मैंने चंद और सवालात किए और अपनी सीट पर बैठ गया। वकील सफाई को मेरे सवालात से काफ़ी मालूमात हासिल हो गई थी। उसने आते ही कहा, अशफाक साहब, आपने पुलिस को जो बयान दिया है उसमें कहा है कि वारदात वाली रात आपके घर में मुनीर अली के अलावा सिर्फ कलीम वारसी मौजूद था, और ये तासुर देने की कोशिश की है कि वारसी ने मुनीर अली की आमद पर नफरत का इजहार किया था। और अब आपने वकील इस्तिगासा के सवाल के जवाब में बताया है कि उस रात आपके घर में कोई शुएब नामी शख्स भी मौजूद था। नेज़ ये कि शुएब और मुनीर अली की आपस में तल्ख कलामी भी हुई थी। क्या आप बता सकते हैं कि आपने अपने इब्तिदाई बयान में इस बात को क्यों छुपाया था? मैंने कोई बात नहीं छुपाई। पुलिस ने मुझसे जो पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया था। अशफाक साहब, अभी आपने बताया है कि शुएब खान ने आप लोगों के साथ ही एक मेज़ पर खाना खाया था। क्या आप बता सकते हैं कि शुएब से आपकी क्या रिश्तेदारी है? मैंने उठकर कहा, जनाबे वाला, मुझे इस सवाल पर एतराज़ है। वकील सफाई गवाह के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। ये सवाल मैंने सिर्फ ये जाहिर करने के लिए किया था कि अदालत का कोई वकील इस्तिगासा भी मौजूद है, वरना दर हकीकत मुझे वकील सफाई के किसी सवाल पर कोई एतराज़ नहीं था। मेरी तवक्के के मुताबिक जज ने यह एतराज़ मुस्तरद कर दिया और गवाह को सवाल का जवाब देने का हुक्म दिया। शुएब से हमारे ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, गवाह ने कहा। रिश्तेदारी कोई नहीं है। क्या ये शख्स शादीशुदा है? वकील सफाई ने जारहाना अंदाज में पूछा। मैंने दोबारा एतराज़ किया, लेकिन जज ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। जी नहीं, शुएब शादीशुदा नहीं है। अशफाक की पेशानी पर पसीना आ गया था। क्या आप बता सकते हैं कि शुएब के घर से शुएब के अलावा और कौन कौन आपसे मिलने आता है? अशफाक हुसैन पेशानी साफ करते हुए बोला, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैं दिन भर दफ्तर में होता हूँ। आप कितनी मरतबा शुएब के घर गए हैं और शुएब के अलावा उसके किस किस रिश्तेदारों को जानते हैं? मैं इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, अशफाक हुसैन ने परेशान होकर कहा। आप मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का असल गवाही से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने गवाह की मदद करते हुए कहा, जनाबे आली, मुझे एतराज़ है
کیا میں فاضل وکیل سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ ان سوالات سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وکیل صفائی نے جواب دیا، جناب عالی، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ شعیب خان کے گواہ سے خاندانی تعلقات ہیں۔ قرائن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شعیب خان گواہ کی صاحبزادی کی وجہ سے ان کے گھر جاتا ہے۔ اگرچہ اشفاق حسین نے منیر علی کو اپنی بیٹی کا منگیتر بتایا ہے، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا میں یہ باور کرنے میں حق بجانب ہوں کہ شعیب کو بھی اس سلسلے میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور یہ لوگ یقیناً دونوں امیدواروں سے مالی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں دو امیدواروں کے درمیان رقابت پیدا ہونا لازمی امر ہے۔ اس بات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ صاف ظاہر ہے، لیکن فی الحال میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال ان حالات کے پیش نظر میرا سوال پہ موقع نہیں ہے۔ اگر گواہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کے شعیب خان کے ساتھ خاندانی تعلقات ہیں تو بارے ثبوت اس کی گردن پر ہے۔ جج نے اعتراض مسترد کر دیا اور گواہ کو وکیل صفائی کے سوال کا جواب دینے کا حکم دیا۔ اشفاق حسین نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں اپنے کام کی وجہ سے دن بھر مصروف رہتا ہوں، اسی لیے میں کبھی بھی شعیب کے گھر نہیں گیا۔ وکیل صفائی نے کہا، میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ شعیب کے کس کس رشتہ دار کو جانتے ہیں؟ اشفاق حسین نے تیزی سے کہا، میں کسی کو نہیں جانتا۔ وکیل صفائی بڑی مستقل مزاجی سے سوالات کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، شعیب کا آپ کے گھر میں آنا جانا کیسے شروع ہوا تھا؟ وہ میرے بیٹے کا دوست ہے، اسی طرح آنا جانا شروع ہوا تھا۔ اشفاق صاحب، آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے اور کتنی تنخواہ پاتا ہے؟ وہ ابرار حسین ایک حوضری مل میں کلرک ہے اور 1200-1300 روپے تنخواہ ہوگی اس کی۔ اور شعیب خان کیا کام کرتا ہے؟ اس کے والد کا جوتوں کا کارخانہ ہے۔ اشفاق صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک کر خاندار اور ایک حوضری کلرک کے درمیان کیا قدر مشترک ہے؟ میں نے کبھی نہیں پوچھا۔ میں یہاں سارے سوال جواب نوٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وکیل صفائی نے اپنے سوالوں کے ذریعے اشفاق حسین کو دھنک کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ کٹہرے سے باہر آیا تو دروازے کا راستہ بھی بھول گیا۔ اس کی گواہی کے بعد جج نے سماعت اگلی تاریخ تک ملتوی کر دی۔ میں نے اٹھ کر کہا، جناب عالی، شعیب خان ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مقتول منیر علی کی آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سردست ذکر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ میں فاضل عدالت سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ شعیب کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بیان دینے کے لیے طلب کیا جائے۔ وکیل صفائی نے میری درخواست پر کوئی اعتراض نہیں کیا، لہٰذا جج نے شعیب خان کے نام سمن جاری کروا دیا۔ اگلی پیشی پر سائرہ کی گواہی تھی۔ اس نے سلک کی پھولدار شلوار قمیض پہن رکھی تھی، دوپٹہ کتھئی رنگ کا تھا اور آنکھوں پر اس نے گوگلز پہن رکھے تھے۔ جب وہ کٹہرے میں داخل ہوئی تو خاصی پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ میں نے وکیل صفائی سے کہہ دیا تھا کہ میں گواہی سے خاصی لمبی چوڑی جرح کروں گا، اس لیے وہ اپنے سوالات اگلی پیشی تک سنبھال رکھے، اس کی باری نہیں آئے گی۔ سائرہ نے اپنا بیان دیتے ہوئے کہا، اسے قتل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی پر الزام لگانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ 15 جولائی کی رات منیر علی ان کے گھر آیا تھا اور کھانا کھا کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اس بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کا بیان ختم ہوا تو میں جج کی اجازت سے جرح کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ سائرہ بی بی، کیا یہ صحیح ہے کہ مقتول منیر علی تمہارا منگیتر تھا؟ جی، باقاعدہ منگیتر تو نہیں تھا، سائرہ نے جواب دیا، ویسے اس کے ساتھ میری شادی کی بات چل رہی تھی۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ بعض لوگوں کو تمہاری مقتول سے شادی پر اعتراض تھا؟ وہ اس شادی میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے تھے۔ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس نے جواب دیا، بعض لوگ دوسروں کی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے۔ کیا ان لوگوں میں تمہارا ایک رشتہ دار امتیاز حسن بھی شامل تھا؟ جی ہاں، اس نے ہمیں دھمکی بھی دی تھی، ہماری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ منیر علی سے مراسم سے پہلے تم اکثر و بیشتر امتیاز حسن کے گھر جاتی تھی اور وہ بھی تمہارے گھر آتا تھا؟ جی ہاں، اگر تعلقات اچھے ہوں تو سبھی رشتہ داروں کے پاس آتے جاتے ہیں۔ سائرہ بی بی، کیا یہ صحیح ہے کہ امتیاز حسن تمہاری مالی مدد بھی کرتا تھا؟ سائرہ قدرے چونک گئی، اسے مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ یہ آپ سے کس نے کہا ہے؟ اس نے برہمی سے کہا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اس کا قتل کے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ امتیاز حسن نے تمہارے ساتھ شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ در حقیقت تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی اور تمہاری حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا؟ سائرہ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی اور بولی، میں ایسے کسی وعدے کے بارے میں نہیں جانتی۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ امتیاز حسن تمہاری شادی کی خبر سے ناراض کیوں ہوا تھا اور کیوں یہ چاہتا تھا کہ تم منیر علی سے شادی نہ کرو؟ اس بات کا جواب تو امتیاز ہی دے سکتا ہے۔ میں نے جج سے مخاطب ہو کر کہا، جناب عالی، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ امتیاز حسن گواہ سے شادی کی خبر سے خوش نہیں تھا
اور اس نے اسے دھمکی بھی دی تھی۔ ایسی ہی دھمکی اس نے مقتول کو بھی دی تھی۔ اس لیے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ امتیاز حسن کو گواہی کے لیے عدالت میں طلب کیا جائے۔ جج نے وکیل صفائی کی طرف دیکھا اور اسے خاموش پا کر امتیاز حسن کے نام سمن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ سائرہ بی بی، تمہیں یہ بات ضرور یاد ہوگی کہ 15 جولائی کو تمہارے گھر کتنے افراد آئے تھے؟ میں سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ کیا تم ان لوگوں کے نام بتا سکتی ہو؟ سائرہ نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور وہ یقیناً بات سمجھ گئی تھی کہ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس روز ہمارے ہاں چند مہمان آئے تھے، اس نے جواب دیا، لیکن مجھے سب کے نام یاد نہیں رہے۔ ان میں کلیم وارثی اور منیر علی بھی شامل تھے۔ وہ داستہ 2 نام گول مول کر گئی تھی۔ میں نے کہا، سائرہ بی بی، میں تمہارے علم میں اضافہ کے لیے یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ تم سے پہلے چند گواہ اس کیس کے ضمن میں گواہی دے کر جا چکے ہیں۔ ان میں تمہارے والد بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ ابھی مزید کئی گواہ عدالت میں پیش ہوں گے، جن میں تمہارے محلے کے کئی افراد بھی ہیں۔ اس لیے تمہیں بہت محتاط ہو کر جواب دینا چاہیے۔ اگر تمہارے بیان میں کوئی صریح غلط بیانی پائی گئی تو اس سے تمہارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی قسم کی بات چھپانے یا نظر انداز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ 15 جولائی کو تمہارے ہاں جو افراد آئے تھے ان میں امتیاز حسن اور شعیب خان بھی شامل تھے؟ اسے مجبوراً اقرار کرنا پڑا کہ مذکورہ 2 افراد بھی اس روز ان کے گھر میں آئے تھے۔ امتیاز حسن کتنے بجے آیا تھا اور کتنے بجے واپس گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے وقت یاد نہیں، وہ شام کے وقت آیا تھا اور 1 آدھ گھنٹہ بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ کیا اسے یہ بات معلوم تھی کہ اس روز منیر علی تمہارے گھر آنے والا ہے؟ اس نے تعامل کرتے ہوئے کہا، شاید معلوم تھی۔ باتوں کے دوران اس بات کا ذکر آیا تھا۔ چونکہ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا تھا کہ تم منیر علی سے شادی کرو، اس لیے یہ قیاسے کرنا مشکل نہیں کہ وہ منیر علی کی آمد کا ذکر سن کر ناراض ہوا ہوگا۔ اس نے یہ اپنی ناراضگی کا اظہار کس انداز میں کیا تھا؟ وہ گڑبڑا کر بولی، اس نے کہا تھا کہ ہم دونوں کو جان سے مار ڈالے گا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے اس سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بندوق لینے جا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے اس بات کا پہلے کیوں ذکر نہیں کیا تھا۔ شاید وہ کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا وہ اپنی دھمکی کے مطابق بندوق لے کر آیا تھا؟ نہیں، وہ آیا نہیں تھا، دراصل اسے روک دیا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میری ماں امتیاز حسن کے چچا کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ اس کا نام حمود الحسن ہے۔ انہیں عام طور پر غصہ نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے تو پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے۔ ماں کی باتیں سننے کے بعد وہ سیدھے امتیاز حسن کے گھر گئے اور وہاں طوفان مچا دیا۔ اتفاق سے امتیاز کے والد اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، ورنہ وہ بہت زیادہ خرابی ہو جاتی۔ وہ غصے میں چچا حمود الحسن سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ سنا ہے کہ چچا حمود الحسن کمرے میں رکھی ہوئی ایک شارٹ گن اٹھا لائے اور اسے گھٹنے پر مار کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اشفاق بھائی کے گھر میں قدم رکھا تو وہ اسے بھون کر رکھ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ وہاں بہت چیخو پکار ہوئی تھی اور چچا حمود الحسن کے اپنے بھائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب ہو گئے تھے۔ تم نے یہ ساری باتیں پولیس کو کیوں نہیں بتائیں؟ مجھے چچا حمود الحسن نے منع کر دیا تھا، اس نے جواب دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مزید فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ واردات والی رات منیر علی اور ملزم کے علاوہ ایک شخص شعیب خان بھی تمہارے گھر میں موجود تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ شعیب سے تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ اگر رشتہ داری نہ ہو تو کیا کوئی شخص گھر میں نہیں آ سکتا؟ بی بی، آپ بحث نہ کریں، جج نے کہا۔ جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے اس کا جواب دیں۔ شعیب سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ تمہارے والد نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ شعیب ایک صنعت کار کا بیٹا ہے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ تمہارے گھر میں کیوں آتا ہے؟ بس ملنے آتا ہے۔ کیونکہ کیا سوال ہے؟ دولت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز تو انسان کی اخلاق ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ شعیب تمہیں ہوٹلوں میں کھانا کھلانے لے جاتا ہے؟ اس کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ اس نے غصے سے کہا کہ یہ بہت گھٹیا سوال ہے، میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ کیا آپ کو کبھی کسی دوست نے ہوٹل میں کھانا نہیں کھلایا؟ میں نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ شعیب تمہیں پیسے اور تحفے بھی دیتا تھا؟ یہ جھوٹ ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ سائرہ بی بی، میں نے سنا ہے کہ تم نے شعیب خان سے شادی کا وعدہ کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل فضول بات ہے، آپ کو ایک لڑکی سے ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ عام حالات میں واقع ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن کیس کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ منیر علی کا قتل رقابت کا نتیجہ تھا، اس لیے میں ایسے سوالات کرنے پر مجبور ہوں۔ پھر میں نے سوال کا رخ تبدیل کرتے ہوئے کہا، واردات والی رات منیر علی، شعیب اور ملزم
نے ایک میز پر کھانا کھایا تھا۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ سب سے پہلے کون رخصت ہوا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے، شاید وارسی پہلے چلا گیا تھا۔ ایک گواہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شعیب خان کی گاڑی ساری رات گلی میں کھڑی دیکھی گئی تھی۔ کیا اس نے رات تمہارے گھر میں گزاری تھی؟ جی نہیں، اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ ٹیکسی میں چلا جائے گا۔ اس دور دراز علاقے میں رات کے وقت عموماً ٹیکسی یا رکشہ نہیں ملتا۔ میں نے کہا، کیا یہ صحیح ہے کہ منیر علی نے شعیب کو مین روڈ تک لفٹ دینے کی پیشکش کی تھی؟ جج، جی ہاں، اس نے جواب دیا، مگر اسے فوراً ہی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا۔ جلدی سے بولی، لیکن میرا خیال ہے کہ شعیب نے منیر علی کی گاڑی میں بٹھانا پسند نہیں کیا تھا۔ میں نے اس بات کو یہیں چھوڑا اور سوالات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، سائرہ بی بی، تم ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازمت کرتی ہو۔ تمہیں وہاں ملازمت کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے اور تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ میں تقریباً 8 مہینے سے وہاں کام کر رہی ہوں اور میری تنخواہ 1200 روپے ماہوار ہے۔ اس سے پہلے تم کہاں کام کرتی تھی اور وہاں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی تھی؟ اس سے پہلے میں ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کرتی تھی، وہاں میں نے صرف 7 مہینے کام کیا تھا۔ وہ لوگ مجھے 1000 روپے ماہوار دیتے تھے۔ سائرہ بی بی، تم نے حال ہی میں چند نئی چیزیں خریدی ہیں، ان میں رنگین ٹی وی، VCR، قالین اور فرنیچر وغیرہ شامل ہیں۔ کیا تم نے یہ سامان قسطوں پہ خریدا ہے یا نقد؟ نقد خریدا ہے۔ اتفاق سے میں یہ سامان دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا، اور بعض چیزوں کی تم نے قیمتیں بھی بتائی تھیں۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ اس سامان کی خریداری کے لیے تم نے رقم کہاں سے لی تھی؟ میں ملازمت کرتی ہوں، میں نے اپنی تنخواہ سے رقم بچائی تھی۔ سائرہ بی بی، ان چیزوں کی قیمت 35 سے 40 ہزار تک بنتی ہے، جبکہ تمہاری 15 مہینے کی کل قیمت 17-18 ہزار روپے بنتی ہے، اور یقیناً تم تنخواہ میں سے کچھ رقم اپنی ضروریات پر بھی خرچ کرتی ہوں گی۔ میں ٹیوشن بھی پڑھاتی رہی ہوں، ہمارے گھر میں اور لوگ بھی کمانے والے ہیں۔ جج 2-3 بار گھڑی دیکھ چکا تھا، ہمارا کیس سب سے آخری میں تھا اور عدالت کا وقت تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ بیگ صاحب، آپ کتنا وقت اور لیں گے؟ جج نے پوچھا۔ ابھی تو کافی وقت لگے گا، میں نے جواب دیا۔ جج نے ذرا اگلی پیشی تک کے لیے ملتوی کر دی۔ سائرہ بہت غصے میں باہر نکلی۔ برآمدے میں اس کی ماں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ ایک شخص جس کی عمر 35-36 سال کے لگ بھگ تھی سائرہ کے قریب گیا اور اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں نے دیکھا سائرہ نے اس کی بات سن کر غصے سے ہاتھ جھٹکا اور تیز تیز بولنے لگی۔ اس کی باتیں تو میری سمجھ میں نہ آ سکیں، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ مذکورہ شخص کی باتوں پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھی۔ ابھی میں برآمدے کے کونے تک ہی پہنچا تھا کہ ایک شخص تیز چلتا ہوا میرے برابر پہنچا۔ میں نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا تو وہی شخص تھا جسے میں نے سائرہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وکیل صاحب، میں آپ کے ساتھ چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ میں اس وقت جلدی میں تھا، مجھے ایک دوسری عدالت سے ایک کیس کی تاریخ لینا تھی اور بعض کاغذات کی نقل بھی حاصل کرنی تھی۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ میرے دفتر میں جا کر بیٹھے، میں تھوڑی دیر میں وہاں پہنچتا ہوں۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد میں عدالتی کاموں سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو وہ شخص وہاں موجود تھا۔ رسمی کلمات کے بعد اس نے کہا، میرا نام عبداللہ ہے اور میں مہران گارمنٹس فیکٹری میں مینیجر ہوں۔ میں اس کا نام پہلے بھی سن چکا تھا، سائرہ بھی اسی فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ میں نے کسی شناسائی کا اظہار کیے بغیر کہا، فرمائیے، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ لڑکی جس پہ آپ نے جرح کی ہے ہماری فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ آپ نے جرح کے دوران جن باتوں کا انکشاف کیا ہے انہیں سن کر میں دنگ رہ گیا ہوں۔ اسے دھوکے باز اور فرٹ لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کی وجہ سے میں نے اپنا گھر برباد کر لیا ہے اور یہ نئے نئے شکار پھانستی پھر رہی ہے۔ میں آپ کو اس کے کرتوت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ معصوم صورت لڑکی در حقیقت کتنی خطرناک ہے۔ میں کچھ بولا نہیں، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، یہ لڑکی 8-9 ماہ سے ہماری فیکٹری میں کام کر رہی ہے۔ یہ بہت دکھی بن کر آئی تھی میرے پاس اور اپنی محرومی کی بڑی دردناک کہانیاں مجھے سناتی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈائن مجھے اپنے جال میں پھانس رہی ہے۔ یہ میرے ساتھ شادی کے جھوٹے وعدے کرتی تھی اور اب تک مجھے 15-16 ہزار روپے کی چوٹ دے چکی ہے۔ اس نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ اسے دشمنی کی بنا پر اس مقدمے میں ملوث کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں شائع ہوا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ اس نے فون پر کہا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اس کے لیے پیسے لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھیے، اس نے جیب سے نوٹوں کی گڈی نکال کر دکھائی۔ لیکن آپ کی جرح سے میری آنکھیں کھل گئیں، اس کی وجہ سے میری بیوی مجھ سے ناراض ہے اور وہ 1.5 مہینے سے میکے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ عبداللہ صاحب، سائرہ واقعی معصوم ہے، میں نے کہا۔ قصور اس کا نہیں، آپ جیسے مردوں کا ہے۔ جب کوئی مجبور لڑکی آپ کے پاس ملازمت کے لیے آتی ہے تو آپ کو ہرا ہرا سوچنے لگتا ہے، آپ کو اپنی بیوی بدصورت نظر آنے لگتی ہے اور آپ اس مجبور لڑکی کو حجلہ عروسی کی زینت بنانے کی فکر کرنے لگتے ہیں۔
آپ کی فیکٹری میں اور بھی بہت سے لوگ کام کرتے ہوں گے، ان لوگوں میں سے آپ کو کتنے لوگوں نے چوٹ دی ہے؟ اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں اور بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اس میں میری بھی غلطی ہے۔ ویری گڈ، اب آپ ایسا کریں کہ سیدھے اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اسے منا کر لے آئیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ حیرت ہے، اس لڑکی نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، میں اپنے بچوں کو بھی بھلا دیا تھا۔ عبداللہ صاحب، ایک بات یاد رکھیے، جو لڑکی شادی کے وعدے پر آپ کی جیب میں ہاتھ ڈال سکتی ہے، وہ دوسرے مرد کی بھی جیب میں ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ ان بھولی بھالی لڑکیوں کو دراصل آپ جیسے لوگ ٹرینڈ کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگا، پھر رک کر بولا، میں جو بات آپ سے کرنے آیا تھا اس کا تو خیال ہی نہیں رہا۔ وہ بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پاس کیش بھی رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے دراز میں ایک پستول چھوڑ رکھا تھا۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل لوٹ مار عام ہے۔ چند ہفتے قبل میں نے یہ پستول سائرہ کو دیا تھا۔ دراصل اسے فیکٹری میں دیر ہو گئی تھی اور وہ گھر جاتے وقت ڈر رہی تھی۔ اس کے علاقے میں بس سے اتر کر ایک سنسان میدان سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ پستول اپنے پرس میں رکھ لو، اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو ایک دو ہوائی فائر کر دینا۔ اس نے ابھی تک پستول واپس نہیں کیا۔ جب میں نے واردات کی خبر پڑھی تو میرے ذہن میں یوں ہی خدشہ سا پیدا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں بھی خدشہ پیدا ہوا۔ میں نے پوچھا، پستول کتنے بور کا ہے؟ اشاریہ 22 بور کا۔ میں یہ سن کر چونک گیا۔ منیر علی کو بھی اشاریہ 22 بور کے پستول سے قتل کیا گیا تھا۔ کیا آپ نے سائرہ سے اپنا پستول واپس نہیں مانگا؟ مانگا تھا، کہہ رہی تھی کہ 2-4 روز کے بعد ڈیوٹی پر آنا شروع کرے گی تو واپس کر دے گی۔ میں نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، عبداللہ صاحب، آپ کے ذہن میں جو خدشہ پیدا ہوا تھا وہ بے بنیاد معلوم نہیں ہوتا۔ آپ فوراً میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ منیر علی کو بھی اشاریہ 22 بور کے پستول سے قتل کیا گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، نہیں نہیں، میں پولیس اسٹیشن نہیں جاؤں گا۔ پولیس والے مجھے بھی بٹھا لیں گے۔ اگر آپ خود پولیس اسٹیشن جا کر سارا بیان نوٹ کرا دیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ گولی آپ کے پسٹل سے چلائی گئی تھی تو پولیس آپ کو قتل یا اعانت قتل کے الزام میں گرفتار کر لے گی۔ مجھے پولیس کو یہ اطلاع تو بہرحال دینا پڑے گی کہ سائرہ کے گھر میں 22 بور کا ایک پسٹل موجود ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات خود بخود سامنے آ جائے گی کہ پسٹل کس کی ملکیت ہے۔ وہ فوراً میرے ساتھ چلنے پر تیار ہو گئے۔ ہم متعلقہ تھانے پہنچے اور SHO کو ساری صورتحال بتائی۔ اس نے ہیڈ کلرک کو بلا کر عبداللہ کا بیان قلم بند کرایا اور کیس کے انکوائری آفیسر کو بھی اپنے کمرے میں بلایا۔ تم نے منیر علی قتل کیس میں ابھی تک کیا کارنامہ کیا ہے؟ اس نے انکوائری آفیسر سے پوچھا۔ انکوائری آفیسر جو ASI تھا سلیوٹ مارنے کے بعد بولا، جناب، اس کیس کا چلان عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں بند ہے۔ ہمارا کام تو تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ کام کیسے ختم ہو چکا ہے تمہارا؟ SHO نے کہا۔ آلے قتل برآمد کر لیا تم نے؟ وہ تو ملزم نے بائلر میں ڈال دیا تھا، ASI نے جواب دیا۔ میری بات سنو، میرا خیال ہے تم نے سارا کیس ہی غلط بنایا ہے۔ SHO نے اسے عبداللہ کا بیان دکھا کے بولا، یہ پڑھ کے دیکھو، اس میں کیا لکھا ہے؟ یہ تو سارا چکر ہی کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ ASI نے عبداللہ کا بیان پڑھ کر آنکھیں پھیلائیں۔ بولا، جناب، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی بہت خطرناک ہے۔ اب کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تم ایسا کرو، 2 سپاہی اور ایک لیڈی کانسٹیبل کو ساتھ لے لو اور بند سوزوکی میں اس لڑکی کے گھر پہنچو۔ عبداللہ، آپ بھی ذرا غور سے سنیے۔ ہمارے آدمی کچھ فاصلے پر رہیں گے۔ آپ سائرہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور اپنا پستول واپس مانگیں گے۔ اگر وہ لڑکی آپ کو اندر بلائے تو اندر نہ جائیں، جلدی کا بہانہ کر کے باہر ہی کھڑے رہیں۔ جب وہ پستول لے کر دروازے پر آئے تو ہمارے آدمیوں کو اشارہ کر دیں۔ اس نے ASI کی طرف دیکھا۔ بہت احتیاط سے جانا، ایسا نہ ہو کہ لڑکی کو شک ہو جائے۔ پسٹل برآمد ہو جائے تو سائرہ کو گرفتار کر کے یہاں لے آنا، باقی باتیں یہیں پر ہوں گی۔ ASI چند منٹ کے اندر تیار ہو گیا۔ اگرچہ میرا ساتھ ضروری نہیں تھا لیکن میں عبداللہ کے اصرار پر ساتھ ہو لیا۔ اس نے پریشانی کی وجہ سے مجھے اپنا وکیل بھی مقرر کر لیا تھا۔ سائرہ کی گلی میں پہنچ کر پولیس کی گاڑی 100 گز ادھر ہی رک گئی۔ میں نے اپنی کار سوزوکی کے پیچھے روک دی۔ عبداللہ، جو پولیس کی گاڑی میں سوار تھا، اتر کر اشفاق حسین کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی۔ اتنی دور سے میں یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ دروازے پر کون آیا تھا اور عبداللہ نے اس کے ساتھ کیا بات کی تھی۔ 3-4 منٹ کے بعد اس نے پولیس کو اشارہ کیا۔ پولیس کی گاڑی کا انجن رواں تھا۔ وہ تیر کی طرح آگے بڑھی۔ سپاہی باہر نکلے اور لیڈی کانسٹیبل نے فی الفور سائرہ کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی۔ پولیس کو دیکھ کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ جب اس کپڑے کو کھولا گیا تو اس میں اشاریہ 22 بور کا پسٹل تھا۔ پولیس کو دیکھ کر گلی میں چند منٹوں کے اندر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ گھر کے اندر سے سائرہ کی ماں اور چھوٹے بھائی بھی باہر آ گئے۔
बाप उसका अभी ड्यूटी से वापस नहीं आया था। लेडी कांस्टेबल ने सायरा को सुजुकी में बिठाया और हम लोग वापस रवाना हो गए। एक नौजवान लड़की के लिए थाने की दहशत बहुत बुरी होती है। थाने पहुंचते पहुंचते सायरा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो यूं फटी फटी नजरों से चारों तरफ देख रही थी जैसे जंगल में भेड़ियों के दरमियान घिर गई हो। एसएचओ ने पिस्टल चेक किया और उसकी 2 गोलियां चली हुई थी। उसने सायरा को कुर्सी पर बिठाया और कहा, देखो बीबी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारी बात सच सच बता दोगी तो हम तुम्हें इज्जत से घर छोड़ाएंगे, लेकिन अगर झूठ बोलोगी तो फिर हमें कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। मम, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ जी, सायरा ने कपकपाई आवाज़ में कहा। मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। इस पिस्तौल की 2 गोलियां चली हुई हैं, एसएचओ ने कहा। ये किसने चलाई हैं? अब्दुल्ला, जब तुमने इसको पिस्तौल दिया था तो इस वक्त इसकी कुछ गोलियां चली हुई थी कि नहीं? नहीं जनाब, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अब्दुल्ला ने कहा। मैंने इसे क्लिप निकाल कर दिखाया था और फायर करने का तरीका भी समझा दिया था, आप इससे पूछ सकते हैं। एसएचओ ने सायरा की तरफ देखा। क्या तुमने पिस्तौल चलाया था? नहीं जी, मैंने नहीं चलाया। क्या तुमने पिस्तौल किसी को दिया था? सायरा ने थूक निकलते हुए कहा। अगर मैं सच बोल दिया तो आप मुझे छोड़ देंगे कि नहीं? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने मुनीर अली को कत्ल नहीं किया। मेरे सवाल का जवाब दो, एसएचओ ने कहा। अगर तुमने जुर्म नहीं किया तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो जी, पिस्तौल मुझसे शुएब ने लिया था। शाबाश, अब तुमने सच्ची बात की है। ये बात कब की है? शुएब ने तुमसे किस रोज़ पिस्तौल लिया था? वह 15 जुलाई की रात को। उसने कहा था कि वो मुनीर अली को यूं ही डराना चाहता है। डराना चाहता है? किस तरह डराना चाहता था? इत्मीनान से सारी बात बताओ, कोई ठंडा शंडा मंगवाऊं तुम्हारे लिए? उसने सारा के जवाब का इंतजार किए बगैर एक सिपाही को कोल्ड ड्रिंक लेने भेज दिया। शुएब दरअसल मुनीर अली को पसंद नहीं करता था, सायरा ने कहा। उस रात दोनों आपस में कुछ गर्म हो गए थे। शुएब को पता था कि मेरे पास ये पिस्तौल रखा हुआ है और उसने ये कहकर मुझसे पिस्तौल ले लिया कि वो मुनीर को यूं ही डराना चाहता है। जब मुनीर अली जाने लगा तो शुएब ने कहा उसकी गाड़ी में कुछ खराबी हो गई है। फिर उसने मुनीर अली से लिफ्ट मांगी और उसके साथ चला गया। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। शुएब ने तुम्हारा पिस्तौल कब वापस किया था? अगले रोज़ सुबह, सायरा ने कहा। प्लीज़ ये बात उसे ना बताएं। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने पिस्तौल के बारे में किसी को बताया तो वो मेरे चेहरे पर तेजाब डाल देगा। कातिल ऐसी ही धमकियां दिया करते हैं, एसएचओ ने कहा। देखो बीबी, तुम पर कत्ल का केस बनता है, लेकिन अगर तुम हमारे साथ ताउन करती रहोगी तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। उसने सायरा से शुएब का पता लिया और एक पुलिस पार्टी को उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। जी, मुझे कब तक यहाँ बैठना होगा? सायरा ने पूछा। फिर वो अब्दुल्ला की तरफ देखते हुए बोली, अब्दुल्ला साहब, आप बेग साहब से कहकर मेरी जमानत करा दें प्लीज़। बीबी, ज़्यादा बातें नहीं करो। एसएचओ का लहजा एकदम सख्त हो गया। हमने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया, अभी तुम्हारा तहरीरी बयान होगा, उसके बाद तुम्हें घर पहुंचा देंगे। वकील साहब, अब आप बेशक छुट्टी करें। आए अब्दुल्ला साहब, चलें, मैंने उठते हुए कहा। इसको अभी इधर ही रहने दें, एसएचओ ने कहा। मैंने गुस्से से कहा, किस कानून के तहत? मुझे मालूम था कि वो इसकी जेब हल्की करने की फिक्र में थे। वकील साहब, गर्म होने की ज़रूरत नहीं, एसएचओ ने कहा। इसके पिस्तौल से आदमी कत्ल हुआ है, हम थोड़ी देर के बाद उसे फारिग कर देंगे। पुलिस के साथ लोग इसी वजह से ताउन नहीं करते, मैंने मज़ीद गुस्से से कहा। ये शरीफ आदमी खुद आपके पास आया है और इसकी वजह से आप कातिल तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। अगर ये खामोशी से अपना पिस्तौल लेकर घर चला जाता तो आप कभी भी असल कातिल तक ना पहुंच पाते। अब आप इसे परेशान करने के लिए यहाँ बिठाना चाहते हैं, लेकिन मेरी मौजूदगी में ऐसा नहीं हो सकता। या तो उसे कोई दफ़ा लगाकर गिरफ्तार करें या फिर जाने दें। इसका तहरीर बयान आप ले चुके हैं, अब इसे रोकने का कोई जवाब नहीं है। ये मेरा मौक्किल है, बाकायदा वकालतनामा साइन कर चुका है। उसने बड़बड़ाते हुए अब्दुल्ला को जाने की इजाज़त दे दी। शुएब खान उसी रोज़ गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने अगले रोज़ उसे अदालत में पेश करके 7 दिन का रिमांड ले लिया। उसके बाद 2 रोज़ के बाद कलीम वारसी की जमानत हो गई। चूँकि केस की नौयत यकसर बदल गई थी, इसलिए अदालत ने पुलिस को नया चालान पेश करने का हुक्म दिया। जब शुएब पर पुलिस ने सख्ती की तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया। ताहम उसने सायरा को भी कत्ल के मंसूबे में मुलविस कर लिया। उसने ये मौका इख्तियार किया कि सायरा दर हकीकत मुनीर से शादी नहीं करना चाहती थी, वो सिर्फ उसे बेवकूफ़ और उससे पैसे बटोर रही थी। जब मुनीर अली ने देखा कि वो टाल मटोल से काम ले रही है तो उसने सख्त रवैया इख्तियार कर लिया और सायरा से कहा या तो वो उससे के साथ शादी करे या उसकी रकम वापस करे। इस पर सायरा ने उसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया, अब्दुल्ला से पिस्तौल हासिल किया और उसे यानी शुएब को अपने आलेकार बनाया।
لیکن وہ اس بات کو ثابت نہ کر سکا۔ سیشن کورٹ اسے سزائے موت کا حکم سنا چکی ہے۔ سائرہ چونکہ وعدہ معاف گواہ بن گئی تھی اس لیے سزا سے تو بچ گئی، لیکن اس مقدمے کے چکر میں انہیں اپنا گھر بار اور تمام قیمتی سامان فروخت کرنا پڑا۔ بدنامی کی وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑا۔ اب ان کی حالت پہلے سے بھی بدتر ہے۔